میں ہوں سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر نیوز سروس۔ آج ہم آئے ہیں گاندربل ڈسٹرکٹ میں، جہاں پہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہے جن کا ایک لمبا پولیٹیکل کیریئر رہا ہے۔ ان کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے، ان کے والد صاحب جو پولیٹکس میں رہے ہیں، ایز اے منسٹر کام کیا، اور خود بھی جس شخص سے آج ہم ملنے جا رہے ہیں ان کا بھی ایک لمبا پولیٹیکل کیریئر ہے۔ خود ایک فارمر لیجسلیچر رہ چکے ہیں گاندربل سے، لیکن 370 کے بعد کشمیر کی سیاست میں کافی سارا بدلاؤ آیا ہے، کافی ساری تبدیلیاں آئی ہے۔ تو اسی حوالے سے ان سے تھوڑی سی بات چیت کریں گے کہ ان کا جو آگے پولیٹیکل کیریئر ہے وہ کیسا ہے، جو ان کی جو پولیٹیکل چیلنج ہے وہ کس طرح کے چیلنج ہے۔ اشفاق صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ تو جیسے میں نے انٹروڈکشن میں ہی کہا کہ آپ کا ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ رہ چکا ہے، پولیٹیکل کیریئر رہ چکا ہے، تو ابھی جو پولیٹیکل سچویشن بنی ہے، پولیٹیکل سناریو ہے، کس طرح سے آپ سارا جو پولیٹیکل ابھی جو نظام دیکھتے ہیں وہ کس طرح سے آپ؟ دیکھیے، جو آپ کا پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں یاد کیا، اور آپ کا جو چینل ہے کافی دیکھا جاتا اور جموں کشمیر میں مانا جاتا ہے، ایک صحیح آواز یہاں سے جاتی ہے اور کافی لوگ پسند بھی کرتے ہیں۔ تو جہاں تک تعلق ہے آج کے اس کے یہ جو پولیٹیکل سنیریو کا، اس میں یہی ہے کہ جو آج کی ڈیٹ میں جو 5 اگست 2019 کے بعد جس طریقے سے آج یہاں سچویشن بنی، ایک پولیٹیکل جو سپیس ہے وہ بالکل شرنک ہو گیا مین سٹریم کا۔ تو اب بھی اور جس طریقے سے پھر آج کی ڈیٹ میں لوگ بھی جن کی آواز اس طریقے سے نہیں دبائی گئی، یا جس طریقے سے وہ آج کی ڈیٹ میں ڈرے ہوئے ہیں، اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہے جس طریقے سے ان کی ایکٹیویٹیز بالکل محدود ہو گئی، تو کافی چینج ہے سنیریو میں۔ اور جو اس وقت پولیٹیکل پارٹیز کا سٹینڈ ہے کہ یہاں الیکشنز ہونے چاہیے، اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور ہونا چاہیے، تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ یہاں الیکشنز ہو، لوگوں کو یہاں پہ ایک چنی ہوئی سرکار ملے جس سے اپنی وہ داد و بداد، اپنی فریاد لے کے جائے۔ تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہاں اسٹیٹ ہوڈ ہمیں واپس ملے، اور یہاں پہ اس کے بعد الیکشنز ہو، اور یہاں ایک لوگوں کی چنی ہوئی سرکار بنے، اور لوگ اپنے نمائندے کو چنے جو ان کی آگے نمائندگی کر سکے۔ تو اگر آپ کی ذاتی سیاست کی بات کریں، آپ کا جو کیریئر ہے وہ نیشنل کانفرنس میں رہا ہے، لیکن اب رپورٹس ایسے آ رہے ہیں کہ آپ شاید اپنی پارٹی سے ناراض ہے، خفا ہے، دور ہے، اور کوئی کمیونیکیشن بھی، تو یہ کتنی سچائی ہے اس بات میں کہ آپ جس پارٹی سے کھڑے ہوئے ہیں آج شاید اس پارٹی سے آپ کنارہ؟ نہیں، کنارہ تو نہیں ہوں، لیکن میں ضرور سائلنٹ ہوں۔ جس طریقے سے میری پارٹی میں ایکٹیویٹی بالکل محدود ہے، پارٹی میں نے چھوڑی نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے ایک دو سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ پارٹی ایکٹیویٹیز، یا جو پارٹی ایک آئین پہ چلتی ہے، خاص کر نیشنل کانفرنس سب سے پرانی پارٹی ہے جموں کشمیر کی، اور ہمارے اسلافوں نے اس کے ساتھ قربانیاں دی ہے، انہوں نے اپنے محنت سے، اپنے لگن سے بہت بڑی بڑی قربانیاں دے کے اس جماعت کو بنایا ہے۔ اس میں ایک شیر کشمیر کے ایک نزدیکی ساتھیوں میں میرے والد مرحوم شیخ جبار صاحب بھی شمار ہوتے تھے، تو اسی کی لیگیسی ہے، آگے ہم نے بڑھائی۔ تو جو پارٹی کا، جس کو نیشنل کانفرنس میں آئین اساسی کہتے ہیں، جو ایک ہمارا آئین پہ پارٹی چلتی ہے، جس طریقے سے پچھلی بار انہوں نے الیکشنز کیے، جو پارٹی الیکشنز ہوئے، ایز ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ میں یہاں رہا، میرے کو اگنور کر کے انہوں نے باہر سے ممبرشپ ڈرائیو چلائی، اور جو ڈیلیگیٹس بنے وہ بھی مطلب پارٹی کے لوگ نہیں تھے، بہت سارے لوگوں نے یہاں ریزگنیشن دیا، کوئی 200-300 جو جن کی 3-4 پیڑھیاں نیشنل کانفرنس میں گزری ہے، وہ آج کی ڈیٹ میں ناراض ہے۔ اور ہم نے پارٹی پریزیڈنٹ کو اور ہمارے جو عمر صاحب ہیں ان کو بھی خط لکھا کہ یہ معاملات ہے، وہ سارا ہم نے لکھا ہے، اس میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس کا آپ نوٹس لے لیجئے۔ لیکن بدقسمتی کی وجہ سے
آج تقریباً 1 سال گزر جانے کے باوجود بھی اس پہ کوئی انہوں نے کارروائی نہیں کی، نہ کوئی انہوں نے اس میں سنوائی کی کہ میں کم از کم ان کو بلاتا، ان کے ساتھ میں بیٹھتا، بات کرتا، دیکھتے کہاں سے کیا ہوا ہے۔ اس وجہ سے پارٹی مجھے لگتا ہے آج وہ لوگ بیٹھے ہیں آن دا ہیلم آف افیئرس جن کو نیشنل کانفرنس کا ABC کا پتہ نہیں، جو نیشنل کانفرنس کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ کسی آدمی کو یہاں ابھرنے نہیں دینا چاہتے ہیں۔ تو آپ جب کہتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب جو ہے شیخ جبار صاحب وہ شیخ محمد عبداللہ صاحب کے ساتھ رہ چکے ہیں، آپ نے خود لمبے سمے تک یہ نیشنل کانفرنس ابھی بھی ہے، کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن ریسنٹلی جو انہوں نے کانسٹیٹوئنسی ہیڈز کو مقرر کیا ہے آپ کا نام اس میں نہیں ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ چیزیں ساری ہرٹ کرتی کہ جو آدمی جس نے اپنا سب کچھ دیا ہوا، ان کے والد صاحب اس تنظیم سے رہ چکے ہیں، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو آپ کو سائڈ لائن کیا جاتا ہے، تو ڈونٹ یو فیل دیز تھنگس ہرٹ؟ دیکھیے ہرٹ تو ہوتا ہے انسان، لیکن یہ آخر کار لوگ فیصلہ کرتے ہیں۔ گاندربل کی عوام کو پتہ ہے کہ یہاں کیا ہے کیا نہیں ہے، کس کو ہمیں چلانا ہے، کیسے چلانا ہے، تو یہ ایک قسم سے تو ہرٹ بھی ہوا، اور میرے کو کوئی فرق بھی نہیں اس چیز سے پڑتا ہے کہ وہ کس کو رکھے کس کو نہ رکھے، کیونکہ پہلے بھی انہوں نے ایسے معاملات کیے، کیونکہ کانسٹیٹوئنسی انچارج تو کل تک میں ہی تھا، میرے کو ہٹایا نہیں تھا، میں نے ایز ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ریزائن کیا تھا، میں نے کانسٹیٹوئنسی انچارج سے ریزائن نہیں کیا تھا۔ تو اب عوام فیصلہ کرے گی۔ یہاں بڑے شوشے چلے تھے کہ دیکھو جی اشفاق اب آج ایک پارٹی میں چلتا تھا، آپ کے چینلز پہ بھی باقی چینلز پہ بھی یہ پارٹی جوائن کرے گا وہ پارٹی جوائن کرے گا، اور آج 1 سال گزرنے کے باوجود بھی میں نے کوئی پارٹی نہیں جوائن کی۔ لیکن ایسا کہا جا رہا تھا کہ بی جے پی کے نزدیک جا رہے ہیں اشفاق صاحب، اس میں کتنی سچائی ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ تو میں BJP کے نزدیک ہوں نہ کسی کے نزدیک ہوں۔ ہاں، میں گورنر صاحب کے پاس جاتا ہوں عوامی مسائل لے کے، گاندربل کے ایشوز لے کے۔ اگر آپ لوگوں کے مسئلے ابھارو گے نہیں تو آپ کس چیز کے نمائندے ہیں؟ آخر کار وہ ایک ہمارے کانسٹیٹیوشن ہیڈ ہے جو آنریبل گورنر صاحب ہے ہمارے، وہاں نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں کسی کے نزدیک نہ ہوں۔ ہاں، میری یاری دوستی سب کے ساتھ ہے، کیونکہ میں جہاں بھی جاتا ہوں اپنے وہ لوگ ہیں جو جن کے ساتھ میرا ایز MLA بھی ہم ساتھی رہے، ایز باقی جو ہمارا مطلب سوشل لائف ہے اس میں بھی ہمارے یار دوست، وہ تو سب کے ہیں، وہ تو میرے ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کسی پارٹی کے ساتھ جڑا ہوں یا میں ان کا وہ ایکسیپٹ کرتا ہوں۔ میرا یہی سٹینڈ ہے، جو کل تھا وہی آج بھی ہے۔ اب ایسا کہا جا رہا ہے کہ شاید اب جو ونٹر کا یہ سیزن ختم ہو جائے گا، شاید اپریل یا مئی میں الیکشن ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نے جو چٹھی نیشنل کانفرنس کو لکھی اس میں ابھی تک جواب نہیں آئے گا۔ کیا ہم یہ مانیں گے اگر الیکشن ان کیس کی اناؤنسمنٹ ہو جاتی تو اشفاق صاحب کسی پارٹی میں سوئچ کر لیں گے، یا خود ہی ایک نئی تنظیم، یا خود ہی ایک، کیونکہ الیکشن لڑنے کے لیے ادھر یو ہیو ٹو سوئچ اے پارٹی، اور ایک خود کی تنظیم یا آزاد بھی کر سکتے ہیں، تو ایسا کوئی پلان؟ دیکھیے، میں آپ کو ایک بات کہوں کہ میرے کانٹیکٹ میں بہت سارے لوگ ہیں جو سفوکیشن فیل کر رہے ہیں، اور جو بڑے جینون لوگ ہیں اور جو ان کی عوامی ساخت ہے۔ ہم ایکٹیولی سوچ رہے ہیں کہ جو ناراض ہے، جو شہری کشمیر کا مشن تھا، جو پارٹی سے ناراض ہے، لیڈرشپ سے جو بیہیویئر ہے لیڈرشپ کا اس سے ناراض ہے، یا جو ان کے دائیں بائیں لوگ ہیں، تو ان سے بھی وہ میرے رابطے میں ہیں۔ تو آنے والے وقت میں فیصلہ ہوگا، لوگ فیصلہ کریں گے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن جو بھی ہوگا ہم شہری کشمیر کا مشن ہی آگے بڑھائیں گے۔ کس شکل میں بڑھائیں گے، کیسے بڑھائیں گے، تو ہم کشمیری اور کشمیر کی قوم کے ساتھ جو یہاں کے مفاد میں ہوگا ہم وہی کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے، یہی ہے کہ جو اس وقت سیاست یا پولیٹیکل، یہ میری نہیں ہے، ہر کسی پارٹی کی انسرٹنٹی ہے، کوئی شور نہیں ہے کل کو کیا ہوگا۔ کوئی بڑی پارٹی بھی ہو جموں کشمیر کی، ان کو بھی کل کا کوئی یہاں پتہ نہیں ہے۔
اس لیے جو ہم کر رہے ہیں اس وقت لوگوں کی خدمت اچھے طریقے سے، جو ہم ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں ایڈمنسٹریشن کے پاس، ان کے مسئلے مسائل لے رہے ہیں اور لوگوں کو ایک ریلیف مل رہا ہے، اس سے بڑی بات کیا ہے؟ لوگوں کو اس وقت میں بھی ایک آواز ہے جو لوگوں کے لیے بات کرتی ہے۔ مطلب میں اب گاندربل کوئی نہیں ہے، جو کشمیر کے کوئی بڑے بڑے کوئی کیجول لیبرس ہے، کوئی اور ملازم ہے، کوئی ہے، وہ میرے گھر آتے میرے سے ملتے کہ ہمارے ایشوز ہیں، ہمیں مدد کیجیے، کسی بھی علاقے سے کوئی انڈیویجول، تو ان کو لگتا ہے کہ اشفاق اس وقت بات کر رہا ہے اور لوگوں کی بات کر رہا ہے۔ میں ان کے ساتھ جڑا ہوں اور وقت آنے پہ انشاءاللہ فیصلہ ہوگا، اور وہ فیصلہ جو لوگ چاہیں گے اسی حساب سے ہوگا، کیونکہ میں لوگوں کے ساتھ میں 24 گھنٹے لوگوں میں بیٹھتا ہوں، میں گراس روٹ لیول کا بندہ ہوں، میں کوئی ہوائی بندہ نہیں ہوں جس کو پتہ نہیں ہے اپنے کیسے چلنا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر ہم ایز انڈیپینڈنٹ لڑے یا جو بھی لڑے، آنکھیں نہیں، ہمارے 10 لوگ پھر ہوں گے، ایک ہی اشفاق نہیں ہوگا، ہر کانسٹیچوئنسی سے بندہ ہوگا۔ اتنا ہی نہیں، ہو سکتا آنے والے لوک سبھا الیکشنز کے لیے بھی ہمارا کینڈیڈیٹ ہو، تو اس لیے ابھی ہم کوئی بات نہیں کہہ سکتے، وقت آنے پہ آپ کو خود پتہ چلے گا کہ ہم کہاں پہ بیٹھے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، اور کہاں جو لوگوں کے ابھی ہم نے کچھ بولا ہی نہیں، ہماری زبان بالکل بند ہے، جس دن ہم بولنا شروع کریں گے تو بہت سارے لوگوں کی بولتی بند ہو جائے گی، یہ میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ کرنے کے لیے۔ تو یہ تھے جو فارمر لیجسلیچر اشفاق جبار صاحب، انہوں نے کہا کہ ہم ابھی تک خاموش ہے، چپ ہے، لیکن جس دن ہم نے زبان کھول دی تو کہیں سارے لوگوں کی زبان بولتی بند ہو جائے گی۔ میں ہوں سجاد، کشمیر نیوز سروس کے لیے گاندربل۔